الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی فن کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، ماخذ کا جاننا کیوں ضروری ہے اور اس کی فضیلت کا۔ اس میں سے چونکہ ہماری جو کتاب الہدایہ ہے، جلد اول بھی اور جلد دوم بھی، دونوں کی دونوں چونکہ فقہ سے وابستہ ہیں، علم فقہ سے ان کا تعلق ہے، تو ہم علم فقہ کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ تو علم فقہ کی تعریف بھی آپ کے سامنے آئی، موضوع بھی اور غرض و غایت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم فقہ کے ماخذ بھی آپ کے سامنے یہ آ چکے۔ البتہ علم فقہ کی فضیلت، چونکہ وقت کم تھا تو میں اس پر پوری طریقے سے بات نہیں کر سکا تھا، تو آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے علم فقہ کی فضیلت کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہدایہ جو کتاب ہے اس کی وجہ تالیف کو پڑھیں گے کہ کیوں لکھی گئی، ایسی کیا وجہ بنی یا کیا حالات ایسے بنے کہ صاحب ہدایہ کو یہ کتاب ہدایہ لکھنی پڑی۔ تو آج کے سبق علم فقہ کی فضیلت اور وجہ تالیف ہدایہ۔ تو ہم پہلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی بات ہے علم فقہ کی فضیلت۔ اس کے حوالے سے آپ 3 حدیثیں صرف ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی حدیث، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ پڑھی ہوئی ہے، آپ نے زیادہ طالبین میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ مطلب شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا اور ایک فقیہ کو گمراہ کرنا برابر ہے، تو ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر بطور گمراہ کرنے کے۔ تو 2 حدیثیں فضیلت میں۔ تیسری حدیث آپ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ، یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی آپ نے زیادہ طالبین میں پڑھی ہے۔ نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ، کہ کتنا ہی بھلا اور کتنا ہی اچھا آدمی ہے دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا، الفقیہ فی الدین، کیا ہی خوب آدمی ہے۔ کیوں؟ ان احتیج الیہ نفع، کہ اگر کسی کو اس کی طرف حاجت ہو تو یہ اسے نفع دے، یعنی کوئی شخص اگر اس کے پاس محتاج بن کے آئے علم کا تو یہ اس کو نفع دے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور اگر اس سے لاپرواہی برتی جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو غنی اور لاپرواہ رکھتا ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں آپ علم فقہ کی فضیلت کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا۔ تو علم فقہ کی فضیلت، اس کے حوالے سے یہ 3 حدیث آپ کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد آج کے سبق کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے الہدایہ جو کتاب ہے، اس کی وجہ تالیف۔ تو آپ عنوان لگائیں گے ہدایہ کی وجہ تالیف۔ صاحب ہدایہ جن کے متعلق آپ ان کے حالات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے اسباق میں، اور ہدایہ کی طرز و تحریر کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بحث کریں گے، لیکن آج ہم بحث کرتے ہیں وجہ تالیف پر کہ کیوں لکھی گئی۔ تو صاحب ہدایہ کا ایک تمنا تھی
کہ وہ کوئی علم فقہ کے حوالے سے کوئی کتاب تحریر کرے۔ پہلے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی بدایت المبتدی کے نام سے، بدایت المبتدی نام ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ کتاب جب لکھی تو بہت زیادہ مختصر ہو گئی، اس کے جو مسائل تھے وہ لوگ ان کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئے، تو زیادہ مختصر ہو گئی۔ اب مصنف علیہ الرحمہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ تو بہت زیادہ مختصر ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کے لیے جو ہے اس کی شرح اور وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو سمجھنا ہی مشکل ہو گیا۔ دوبارہ سے پھر صاحب ہدایہ نے ایک کتاب لکھنی شروع کی جس کا نام رکھا کفایت المنتہی، کفایت المنتہی۔ اور اب ایسا قلم اٹھایا کہ پھر لکھتے ہی چلے گئے، اور اتنی لمبی ایک کتاب لکھ ڈالی کہ وہ 80 سے 100 جلدوں پر محیط ہو گئی، اور یہ بہت لمبی ہو گئی۔ پھر خود ہی صاحب ہدایہ کو بھی فکر لاحق ہوئی، اور ہم عصر لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کتاب تو زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے زیر مطالعہ نہیں رہ پائے گی۔ تیسری بار پھر صاحب ہدایہ نے قلم اٹھایا اور ایک اور کتاب لکھی جو کہ بدایت المبتدی کی شرح بنی، اور کفایت المنتہی جو لمبی کتاب تھی اس سے مختصر ہوئی۔ اس کا نام ہے جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، الہدایہ۔ تو پہلے لکھی بدایت المبتدی جو مختصر ہو گئی، پھر لکھی کفایت المنتہی جو بہت لمبی ہو گئی، پھر تیسری کتاب لکھی الہدایہ جو بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے جو علم فقہ میں، حنفیت میں، فقہ حنفی میں جو کسی دوسری کتاب کو یہ فوقیت نہیں ملی اور یہ عروج نہیں ملا۔ اپنے اپنے اخلاص کی بات ہوتی ہے اور محنت کی بات ہوتی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو آپ کے پاس ہدایہ ہے اس کے اوپر جو متن ہے، متن وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جن کتابوں میں جو بھی مکتبے کی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، متن کے اوپر ایک خاص لکیر کھینچی ہوتی ہے تو وہ متن ہوتا ہے، اس کے نیچے شرح ہوتی ہے۔ تو جو شرح ہے وہ تو ہے الہدایہ ہے، جو متن ہوگا وہ ہے بدایت المبتدی کا۔ ٹھیک، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کئی سارے بہت بڑے بڑے علمی آدمیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو متن ہے وہ بدایت المبتدی کا ہے۔ اب بدایت المبتدی جو ہے وہ مجموعہ ہے 2 کتابوں کا، الجامع الصغیر اور مختصر القدوری کا۔ اب ہمارے کئی سارے حضرات غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہدایہ شرح ہے الجامع الصغیر کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہدایہ شرح ہے مختصر القدوری کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، دونوں کا مجموعہ ہے بدایت المبتدی، اور یہ شرح ہے بدایت المبتدی کی۔ تو یہ وجہ تالیف ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ باقی یہ کہ ہدایہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور جو یہ اہم کتاب ہے فقہ حنفی میں، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محقق اور بہت بڑے حافظہ کے قوی انسان تھے، وہ فرماتے ہیں، وہ ایسے تھے کہ جس چیز کو ایک بار بھی دیکھتے تھے ان کے دل و دماغ میں وہ نقش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور جس انداز سے وہ لکھی گئی ہیں، میں اگر لکھنے بیٹھ جاؤں تو ہر اس کتاب کو اس انداز کے مطابق دوبارہ سے لکھ سکتا ہوں۔ اگر وہ ساری کی ساری کتابیں ضائع کر دی جائیں تو میں ان کو اسی انداز میں دوبارہ سے کیا کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، سوائے یہ کہ 4 کتابوں کے۔ یہ ان کا مقولہ ہے اور بڑا مشہور مقولہ ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 بخاری شریف، اور نمبر 3 پہ غالباً مثنوی ہے، مثنوی روم، اور چوتھی جو کتاب ہے وہ الہدایہ ہے۔ وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا انداز اور اس ایسا مخصوص طرز اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے اس طریقے سے نقل کرنا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ باقی یہ کہ بہت ہی مقبول کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے علم فقہ کی،
اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ علم فقہ کی پیچھے کئی ساری کتابیں پڑھ کے آ چکے ہیں. شرح وقایہ آپ نے پڑھی ہے، کنز الدقائق آپ نے پڑھی ہے، مختصر القدوری آپ نے پڑھی ہے، دیگر نور الازاح ہے، وغیرہ وغیرہ کئی ساری کتابیں آپ نے فقہ کی پڑھی ہیں. لیکن ان تمام کی تمام جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں آپ ان مسائل کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دے سکتے. وہ جو مسائل ہیں وہ اتنے مستند نہیں ہیں ان کتابوں کو دیکھ کر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. ہدایہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ اس میں مفتیٰ بھی اقوال ذکر کیے ہیں. اس کتاب کے اندر جو مسئلہ لکھا ہے آپ اس کو پوری طریقے سے پڑھ کر اس کے مطابق آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو مفتیٰ بھی اقوال ذکر کیے ہیں صاحب ہدایہ نے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم نے وجہ تالیف اور علم فقہ کی فضیلت کو پڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.